نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ امت مسلمہ کی آج امت مسلمہ کے خلاف پوری دنیا عالم کفر جو ہے یکجا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ہر کوئی جو سمجھدار اور دانشمند، کوئی بھی جو شخص جو ہے تھوڑی سی بھی سمجھ رکھتا ہے یا سیاسی شعور رکھتا ہے، وہ اس بات کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے میڈیا کے تھرو۔ اس سے مڈل ایسٹ میں خاص طور سے غزہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ، اور یہ جنگ اب بڑھتی ہی جائے گی۔ جو لوگ جو ہے اس فیلڈ میں ماہرین ہیں یا جو ادراک رکھتے ہیں، وہ اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ عالم کفر جو ہے وہ اسلام کے خلاف جو ہے جنگ چھیڑ چکا ہے، اور یہ جنگ جو ہے کسی ایک محاذ پر نہیں ہے۔ فکری جنگ، عسکری جنگ، ٹیکنالوجی کی جنگ، سائنس کی جنگ، ہر محاذ پر امت مسلمہ کو اب جو ہے وہ باطل طاقتوں کی طرف سے جنگ جو ہے دو درپیش ہے۔ تو ہر محاذ پر تو اس وقت جو ہے ہمارا موجود نہیں ہے کہ اس پر جو ہے وہ بات کریں۔ عسکری محاذ پہ، فکری محاذ پر لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن ایک پہلو ایسا ہے جس پر بہت کم جو ہے بات کی جاتی ہے، اور بہت کم لوگ جو اس پر دھیان دیتے ہیں۔ وہ تو اللہ بھلا کرے، اور خوب جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ویسے مولانا طلحہ قاسمی صاحب، انہوں نے اس طرف جو ہے اشارے دیے کہ یہ جو یہودی اباقرہ ہیں اور ربی ہیں، اور دنیا میں بہت سے لوگ جو فری میشن کے لوگ ہیں، اور یہ اس شیطان کے جو پیروکار ہیں، باقاعدہ ان کی شیطانوں کی تنظیمیں ہیں، اور یہ خفیہ طریقے سے یہ کام کرتے ہیں، اور روحانی اعتبار سے، اسپریچول طریقے سے وہ شیطان کے ساتھ جو ہے، شیطانی قوتوں کے ساتھ ان کا ایک تال میل پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ ہوتا ہے اس لیے کہ آپ اگر پڑھیں گے روحانی دنیا میں، اگر آپ آئیں، تصوف کی دنیا میں آئیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہے، اسپریچول طاقتیں ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ اولیاء کرام جو ہے وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اسپریچول اور روحانی طاقت حاصل کرتے ہیں، اور ان کی نیت بالکل صاف ہے، محمود ہے، کہ ان کا مقصد جو ہے اسلام کی طرف، اللہ کی طرف، توحید کی طرف لوگوں کو لانا ہے، اور اس کے لیے وہ روحانی طاقتوں سے مدد بھی لیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے گا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک کتاب ہے ضیاء القلوب، آپ اس کو پڑھیں، وہ اب تو پتہ چلے گا کہ اسپریچول چیزیں وہ کس طریقے سے جو ہے وہ کام کرتی ہیں، اور اس کے کیا کیا طریقے ہیں۔ ضیاء القلوب آپ پڑھیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ جو اکابر دیوبند کے جو ہے شیخ ہیں، ان کی لکھی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے ایک بات تو وہ لکھی کہ جب سالک کے اوپر جو ہے وہ دروازے جو ہے روحانی دنیا کے کھلتے ہیں، تو اس کو ایک روشنی دکھائی دیتی ہے، جو بہت زیادہ وہ نور جو ہے وہ روشن ہوتا ہے، اور اس طرف جو ہے سالک لپکنا چاہتا ہے، لیکن شیخ کامل اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جس کا کوئی شیخ نہیں، اس کا شیخ شیطان بن جاتا ہے۔ یہ بات دراصل عمومی نہیں ہے، خصوصی ہے۔ جو لوگ سالکین ہیں اور سلوک کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں، تو ان کو شیخ کی اشد ضرورت ہے۔ بغیر شیخ کے جو اس راستے پہ چلا ہے، وہ شیطان اس کو اچکے گا، کیونکہ حاجی صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ روشنی کی طرف جو شیخ پکڑ لیتے ہیں، اور طالب کو کہتے ہیں کہ اس طرف نہ جانا، یہ شیطانی نور ہے، اور اس طریقے سے وہ، تو آپ دیکھیے کہ جو لوگ شیطان ہی سے مدد لینا چاہتے ہیں اور اللہ کے خلاف بالکل جنگ چھیڑ دیا ہے، تو ظاہر وہ تو شیطان کی روشنی کی طرف جاتے ہیں، اور اس کو کچھ طاقتیں، کچھ قوتیں، کچھ سربستہ قدرت کے راز جو ہے وہ معلوم ہوتے ہیں، جو وہ اپنے مطلب ماننے والے جو شیاطین ہیں، اور شیاطین جن اور انس دونوں میں، تو ان کو وہ قوت حاصل ہوتی ہے، اور وہ قوت اور وہ راز جو ان کو میسر ہوتا ہے اس کیفیت میں، اس حالت میڈیٹیشن میں، مراقبے میں۔ یہ مراقبہ وہ مراقبہ نہیں ہے جو اولیاء کرام جس کا سبق دیتے ہیں۔ اولیاء کرام کا جو مراقبہ ہے وہ توحید تک جو ہے پہنچاتا ہے، اب وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو یہ دونوں میں ہے، چونکہ روحانی معاملے، جنگ جیسے کافر اگر جنگ لڑے تو اس کو بھی جو ہے تو بندوق اور اسی سے لڑے گا وہ، اور اہل ایمان بھی لڑے تو اسی سے لڑے گا۔ تو روحانی اسپریچول جنگ کے طریقے میں ہو سکتا کچھ مماثلت ہوتا، آپ اس کو شرک اور بدعت نہ سمجھے۔ ایک بالکل ایک بہت اولیاء کرام کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے، اہل تصوف کی موٹی موٹی کتابیں، عوارف المعارف، کشف المحجوب، مکتوبات مرا، سب میں پڑھیں تو آپ کو مراقبات اور اس کی جو ہے ضیاء القلوب بھی پڑھے تو مراقبے کی کئی قسمیں اور اس کے راز جو ہے آپ کو جو ہے وہ معلوم ہوں گے۔
لیکن یہ بات میں نے وہ ضمناً کہہ دی. تو یہ ہے اسپریچول. تو اب وہ اسپریچول جو جنگ ان لوگوں کی طرف سے جو چھڑی گئی، جس کی طرف میں نے اس سے پہلے جو ویڈیوز بنایا تھا اور طلحہ قاسمی صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، وہ جنگ چھیڑ چکے ہیں. ان کا ایک جو ہے وہ گروپ ہے جو ہر ایریا ہر جگہ جو ہے وہ باقاعدہ وہ بڑے بھاڑے میں لے کر اس میں لے کر جو ہے وہ، اور بہت اچھے اچھے لوگوں کو وہ اپنے گروپ میں جو ہے شامل کرتے ہیں اور اس کو جو ہے اس میں وہ میڈیٹیشن اور وہ سب کرواتے ہیں. وہ قوت خیالیہ سے امت مسلمہ پر جو ہے وہ توجہ ڈال رہے ہیں، تصرف کر رہے ہیں اور قلب کی تسخیر کر رہے ہیں. قلب کے اندر جو ہے وہ ایمان سلب ہو جا رہا ہے. اس کی تو ایک مثال میں نے اس سے پہلے بھی وہ دی تھی کہ مولانا زکریا صاحب کے جان پہچان والے جو ہے ایک محتمیم صاحب تھے، وہ کسی شمشان سے گزرا کرتے تھے. تو وہاں پر بھی کوئی ایسا شخص جو اس فن کا وہ جاننے والا تھا اور قوت خیالیہ قوت متخیلہ پر اس نے کمانڈ کر لیا تھا. تو اس نے وہ توجہ سے وہ محتمیم صاحب کا بالکل ایمان جو ہے وہ خراب کر دیا. قریب تھا کہ وہ بالکل مرتد ہو جاتے، لیکن مولانا زکریا صاحب نے وہ دیکھا ان کو، تو وہ دیکھا اور اپنے اندر وہ چیز نہیں پایا. تو مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری کی طرف ان کو ایک چٹھی اور ایک خط لکھ کر بھیج دیا کہ جاؤ وہاں رہے. ٹھیک ہے. اور وہ چٹھی جو ہے وہ مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری کی انہوں نے رکھ لی اور کہا کہ بس رہو. وہ تو سمجھے تھے کہ کہیں پوچھ تاچھ ہوگی اور یہ وہ تو میں اپنے جو ہے اعتراضات اسلام کے تعلق سے وہ کہوں گا اور پھر اس طرح کا معاملہ ہوگا، اس لیے حضرت نے بھیجا ہے. لیکن بات تو وہ تھی نہیں. یہاں تو توجہ اور نسبت سے جو ہے کام بنتا ہے. تو وہ بس ایک 2-3 دن گزرنے کے بعد دیکھا کہ میرا کام نہیں ہے. لیکن وہ فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری جنگل سے ایسے ٹہل کر وہ واپس آ رہے. تو کہا کیا باتیں آپ لوگ بیٹھ کے کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ بھائی ہم تو اولیاء کرام کی بات کر رہے ہیں. تو کہا اولیاء کرام کی بات کر تو ارے وہ تو اگر کسی کے قلب پر، اور یہ ہاں انگلی جو ہے اسی شخص جو اعتراض کرنے والا محتمیم تھا اسلام پہ جس کا یہ آ گیا تھا، اس کی قلب پر انگلی رکھ کے کہا کہ وہ ولی اللہ تو وہ ہے کہ اگر کسی کے قلب پر جو ہے وہ ہاتھ رکھ دیں اور توجہ ڈال دیں تو قلب کو بدل دے. بس اور ہو گیا معاملہ. اور پھر وہ چلے گئے کامیاب. وہ جو ان کے پاس یہ تھا جو اعتراضات تھے سب ہوا ہو گئے، سب ختم ہو گئے. ان کا کام بن گیا. اور اس کے بعد ظاہر ان کا مقصد پورا ہو گیا تو انہوں نے اجازت چاہی. اور جب وہ واپس جا رہے تھے ٹانگے پر تو شاہ عبد القادر رائے پوری نے وہ چٹھی جو بند لفافہ میں تھا کھولا بھی نہیں تھا اور دیتے ہوئے کہا کہ شمشان سے گزرا نہ کرو. تو یہ ہے ولی اللہ کی توجہ اور نسبت کا اثر. لیکن اس سے اس واقعے سے ایک سبق ملتا ہے کہ یہ توجہ جو ہے یہ کفر والے بھی ڈال سکتے ہیں. اور اس وقت دنیا میں اس کا ایک گروپ جو ہے اس پہ کام کر رہا ہے اور قلب مسلم پر مسلمانوں کے قلوب پر اس کے اثرات ڈالے جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. اس لیے دیکھیے کہ کس طریقے کی گمراہی، عجیب عجیب طرح کے خیالات کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ مسلمان ہو کر جو اس طرح کی بات کر رہا ہے. تو اس پر جو ہے بات آج کل جو ہوتی نہیں. تو میں معذرت چاہوں گا کہ ہو سکتا ہے ویڈیوز جو ہے کچھ طویل ہو جائے، لیکن یہ معلومات سے یہ پر ویڈیو ہوگا کیونکہ اس پر بات بہت کم ہوتی ہے. اب دیکھیے کہ نظر لگنا اس کے بارے میں جو ہے حدیث میں باقاعدہ ہی اب تفسیر مظہری میں دیکھا تھا تو جلد 10 سورہ قلم کی تفسیر میں وہ ایک آیت کریمہ ہے لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، گرا دیں گے آپ کو اپنی بد نظروں سے. اس کے آگے پیچھے جو ہے وہ آیت کریمہ ہے، لیکن میرے مقصد یہ نظر بد کا اس میں تذکرہ ہے. اور اسی میں جو ہے سیدنا حسن بصری کے حوالے سے یہ کہ اس آیت کو جس کو نظر بد لگ جائے وہ اس آیت کی تلاوت کیا کرے تو اس کے وہ یہ ہو جائے گا. لیکن ہمارا مقصد دیکھیے کہ نظر میں بھی وہ تاثیر ہے کہ اس پہ کسی پہ ڈال دی جائے اور اس کا مقصود جو ہے وہ یہ ہو تو وہ تاثیر کیے بغیر اور اثر کیے بغیر وہ نظر نہیں رہتی ہے. اب دیکھیے کہ حدیث شریف اس میں تفسیر مظہری میں آپ دیکھیں اس میں کا حدیث شریف بھی اس میں بنی اسد میں ایسے لوگ تھے جو نظر لگانے کے میں جو بڑے ماہر تھے. کوئی موٹی گائے اور یہ کوئی بکرا وغیرہ ان کو پسند آ جاتا تھا تو اس کو کہتے تھے کہ کیا موٹی تاجی یہ ہے. اور کسی باندی کو کہتے تھے ٹوکری لے جاؤ، دھرم لے جاؤ اور گوشت لیتے ہو. اب یہ بولتے ہیں اور وہ آگے جا کر کے
وہ گر پڑتی ہے، اس کو ذبح کر دیا جاتا اور گوشت ان کو مل جاتا. تو یہ نظر کا یہ تھا کہ ان کو گرا دیتے تھے. اور حضرت کلبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے صاحب تفسیر مظہری نے ایک بات اور کہی ہے کہ ایک عرب تھا جو 2 یا 3 دن جو ہے وہ بھوکا رہتا تھا، ٹھیک ہے، کھانا نہیں کھاتا تھا. اب یہ دیکھیے کھانے شکم کو جو ہے خالی رکھنا یہ قوت متخیلہ میں کو جو ہے یہ بڑھا دیتا ہے. یہ اس سے جو ہے بہت گہرا تعلق ہے، ربط ہے. پھر وہ آتا تھا اور کنارے پہ بیٹھ جاتا تھا اور اونٹ یا بھیڑ بکری جو بھی گزرتا تو بس یہ کہتا کہ میں نے تو آج تک جو ہے ایسا اونٹ یا بھیڑ بکریوں کا ریوڑ نہیں دیکھا. اور وہ تھوڑی دور جاتا تھا کہ وہ گر جاتا تھا. تو کفار نے اس آدمی سے مطالبہ کیا تھا کہ تم جو ہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگاؤ معاذ اللہ اور آپ کو ہلاک کر دو. یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باخبر کیا اور اس سے محفوظ رہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم. اس سے سمجھ میں آتا کہ نظر سے بھی جو ہے وہ تاثیر اور آدمی پہ جو ہے اثر ڈالا جا سکتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم سے روایت کیا ہے کہ آنکھ نظر انسان کو خبر میں اور اونٹ کو جو ہے ہنڈیا میں داخل وہ کر دیتی ہے. نظر کا وہ اثر ہے. یہ ابو نعیم حلیہ میں جو ہے وہ درج کیا ہے انہوں نے. ابن عدی نے ابو ذر سے اسی کی مثل جو ہے وہ روایت کیا ہے. اور امام بخاری امام مسلم نے بھی اور دوسرے محدثین نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ نظر حق ہے. امام احمد اور امام مسلم نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ نظر حق ہے. حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے کہ نظر بد کے وقت شیطان حاضر ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ یہ نظر کیسے لگتی ہے. فرما رہے ہیں کہ نظر بد کرتے وقت شیطان حاضر ہوتا ہے اور انسان پر حسد کرتا ہے اور پھر وہ ایک عجیب سی کیفیت جو ہے جس کو نظر لگتی ہے وہ عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے. تفسیر مظہری جلد 10 صفحہ 5153 اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تفصیلات. ایک اور اس کا تذکرہ اور ملتا ہے. یہ کسی نے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حمزات کیا ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا حدیث شریف میں تو بس اسی قدر واقع ہوا ہے کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے جو اس کے ساتھ سائے کی طرح رہتا ہے. اس کو ایک خاص رابطہ اور تعلق جو ہے اس آدمی کے ساتھ ہوتا ہے. بعض عامل یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے بعض عامل اس حمزات کو بھی عمل سے مسخر کرتے ہیں. تو جو عامل ہوگا جو شیطان کے رابطے میں ہوگا اس حمزات پہ بھی وہ اثر ڈال کر آپ پر جو ہے آپ کا جو ہے وہ پورا بیڑا غرق کر سکتا ہے. روحانی طور پر اور اسپریچول اعتبار سے آپ بالکل جو ہے خالی ہو جائیں گے. اگر آپ نے کوئی واقعے میں اولیاء کرام جو لوگ صحیح اور خالص جو ہے روحانی دنیا کے جو ہیں وہ شہ سوار ہیں اس کا دامن اگر آپ نے نہیں پکڑا ہے بالکل اکیلے الگ تھلگ رہتے ہیں تو آپ پہ تو اثر کرنا بہت آسان ہے. اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ملفوظات حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہمارے حضرت ہی کی ترتیب کیا ہوا ہے اس میں آپ دیکھ لیں. ملفوظات جو شاہ عبدالعزیز کے نام سے وہ مشہور ہے. اور کیوں دیکھیے توجہ کی اسی میں جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ توجہ یہ جو توجہ ڈالنا ہے قوت متخیلہ کا یہ دونوں اولیاء کرام بھی ڈالتے ہیں. اور علامہ زوار حسین صاحب نے وہ لکھا ہے کہ یہ توجہ اور ڈالنا یہ قوت متخیلہ ہی ہے. یہ صوفیاء کرام بھی جو ہے وہ بڑی محنت اور مشقت سے اور کسب سے اس کو حاصل کرتے ہیں لیکن چونکہ ان کی نیت محمود ہے اور وہ قلب پہ یہ توجہ ڈال کے اس کو قلب کو بدلتے ہیں اسلام کی طرف لاتے ہیں اور شیطان سے بچاتے ہیں تو اس لیے ان کی یہ توجہ صحیح ہے. لیکن شیاطین کے جو پیروکار ہیں چاہے وہ جن اور انس دونوں میں سے وہ بھی اسی طریقے سے توجہ ڈالتے ہیں. تو توجہ کی 4 قسمیں جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمائی ہے. توجہ انعکاسی یہ توجہ کیا ہے کہ سامنے والا آپ اس کے ساتھ صرف بیٹھیں اور اس کے قلب کی تاثیر آپ کے قلب پہ وہ پڑ رہی اس کا قلب کا اثر آپ کے قلب پر پڑ یہ توجہ انعکاسی ہے. توجہ القائی کہ جو شخص جو ہے وہ توجہ ڈالنا چاہتا ہے اور وہ بالارادہ آپ کے قلب پر وہ اپنا قلب کا ایک اثر جو ہے وہ ڈال رہا ہے. توجہ جذبی یہ کیا ہے کہ آپ کے قلب کو وہ اپنے قلب کی طرف کھینچ رہا ہے
اور اس طریقے سے جو ہے آپ کے قلب کی اصلاح یہ ہو رہی ہے. اور ایک توجہ اتحادی ہے کہ جو توجہ دینے والا ہے وہ بالکل اپنی طرح جو ہے وہ آپ کو بنا دے. اس کے تعلق سے جو حضرت نانبائی کا واقعہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ انہوں نے ایک بار مطالبہ کیا کہ مجھے آپ کی طرح بنا دے، تو آپ نے توجہ اتحادی ڈالی تھی کہ حضرت نانبائی بالکل حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہو گئے تھے. تو یہ توجہ اولیاء کرام جو ہے وہ ڈالتے ہیں، اور اس کا بالکل یہ توجہ جو ہے بالکل محمود ہے. لیکن اسی طرح کی توجہ جو ہے وہ شیاطین بھی جو ہے وہ ڈالتے ہیں، اور وہ شیاطین سے یہ سب قوت متخیلہ وہ اخذ کرتے ہیں اس سے، اور بالکل جو ہے مذموم ہے. اتنی تاریک اور اتنی اس کے اندر ظلمت ہوتی ہے ان کی توجہ میں کہ پھر جو ہے کسی عبادت سے بھی جو ہے اس کا بدلنا، یہ آگے جو ہے بات آئے گی کہ ایسے سا سحر ہے کہ اگر وہ آپ پہ ڈال دیا جائے تو، اور یا ڈالنے والا یا جو اس میں جو ہے مبتلا ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے اس کا ایمان جو ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جادو کرنے والا جو ہے کفر کے قریب تر ہو جاتا ہے. تو اس کی کوئی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اب حضرت شاہ عبدالعزیز مودودی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت معلوماتی بات ہے، اس پہ باتیں بہت کم ہوتی ہے، کہ سحر کی جو ہے انہوں نے سحر کی 4 قسمیں بیان کی ہے. اب سحر یونانی فرماتے ہیں کہ کواکب مطلب ستارے کی روحانیت کو تسخیر کر کے یہ قوت حاصل کی جاتی ہے کواکب کے ذریعہ. یہ سحر یونانی ہے. اور سحر ہندی نمبر 2، مردوں کی روحوں، یہ کون مردے جو خباثت سے بھری ہوئی جو روحیں ہیں ان کی روحوں کو تسخیر کر کے جو ہے یہ عمل کیا جاتا ہے. یہ سحر ہندی ہے. یہ بہت دیر پا ہوتا ہے. شدت ظلمت اور کفر و شرک اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اسی کا نام تسخیر قلب ہے، اور دشمن کا قتل وغیرہ سب اسی قبیل سے ہے. تو اس کے ذریعہ جو ہے سحر ہندی کے ذریعہ وہ تسخیر قلب بھی کیا جا سکتا ہے. اور تیسری قسم جو ہے طلسم و تعویذات اور شابدہ ہے، اور یہ تاثیر میں کمزور ہے، اور اس کا عام طور سے رواج بھی ہے. اور لیکن یہ 2 جو شروع کے ہیں یہ بہت کم یاب ہے. اور بالکل نادر الوجود جو ہے وہ سحر بابلی ہے. بابل میں جو ہاروت و ماروت کا جو واقعہ ہوا ہے وہ سحر بابلی. اور یہ جو ہے یہودی کے جو ربی اور اس طریقے سے ہیں، میرا یہ گمان ہے کہ ان کا جو سحر ہے اور وہ جو کوششوں میں لگے ہیں، باقاعدہ یہودی کی ایک کالونی ہے جس میں کوئی یہودی کام نہیں کرتا. وہ جو بڑے بڑے بال ہے وہ بال گوندے ہوئے رہتے ہیں، تو یہ لگائے وہ بڑا بڑا لمبا کوٹ، آپ نے دیکھا ہوگا اس کو کبھی یوٹیوب وغیرہ پہ. تو وہ ایک طبقہ، ایک فرقہ ہے جو کوئی کام نہیں کرتا، صرف وظیفے پر جو ان کا گزارا ہوتا ہے. ان کے خاندان کو کوئی فرق کام نہیں کرتا. وہ کرتے کیا ہے پھر؟ وہ ان سب کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کو اسی پہ لگا رکھا ہے کہ آپ یہ سب مادیت سے جو ہے وہ دور رہیں اور روحانی کاموں میں لگے رہیں. روحانی شیطانی روحانی. تو امت پہ اس کے اثرات پڑ رہے ہیں. اور یہ بات عجیب لگتی ہوگی نئے سننے والوں کو، لیکن اس کے پر جب غور کریں گے تو معلوم ہوگا ہے بالکل یہ اسپریچول جنگ انہوں نے چھیڑ رکھا ہے. تو سحر بابلی جو ہے یہ نادر الوجود ہے. اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایک قوی التاثیر شخص طالب کے نفس میں قوت پیدا کرتا ہے، اور قوت کی تاثیر سے عالم میں تصرف کرتا ہے. غور کیجئے گا، عالم میں تصرف کرتا ہے. تو عالمگیر جو ہے یہ تصرفات ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ ایمان جو ہے لوگوں کا سلب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ عجیب عجیب خیالات دل کے اندر پیدا ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ یہ جو تصرفات ہے ظلمت و خباثت کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، اور جو قوت کے طالب کے نفس میں پیدا ہوتی ہے وہ خبیث اور تاریک ہوتی ہے، اتنی کہ کسی بھی عبادت سے نورانیت اور طہارت میں تبدیل نہیں ہوتی. اور یہ سحر ہاروت و ماروت سے حاصل کیا ہوا ہے. ان میں قوت خبیثہ پیدا ہوئی تھی، اس سے جس میں چاہتے تھے اپنا اثر ڈالتے تھے. تو یہ چیز جو ہے آپ دیکھیے کہ کتنی عجیب سی معلومات حضرت شاہ عبدالعزیز مودودی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دی ہے سحر کے تعلق سے. اس کو دیکھنا چاہیے. یہ بھی آپ اگر اس کو تفصیل دیکھنا چاہیں تو ملفوظات حضرت شاہ عبدالعزیز مودودی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دیکھیں، اس میں بالکل وہ ہے. اچھا، ان چاروں کے جو ہے وہ علاج بھی انہوں نے لکھا ہے، اور وہ علاج جو ہے وہ بھی عجیب ہے.
کہ خاص طور سے جو لوگ تصوف کے منکر ہیں اور روحانیت کے وہ منکر ہے اولیاء کا ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ وہ کس طریقے سے اس چیز کا ان کے پاس اگر کوئی یہ سب نالج حاصل کریں قبالہ کا، آپ کیسے مقابلہ کریں گے؟ کیسے یہ شیطانی اسپریچول جو انہوں نے جنگ چھیڑ رکھی ہے اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ آپ کے پاس روحانیت کا کچھ ہے؟ ہاں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ دیکھیں، وہ سحر بابلی کا کیسے علاج کرنا ہے اس میں انہوں نے درج کیا ہے۔ اس ضمن میں جو ہے بہت سی باتیں جو ہے وہ مدت السلوک علامہ زوار حسین نے وہ فری میسن کے تعلق سے جو کچھ باتیں کہی ہیں اس کو بھی پڑھنا چاہیے کہ کس طریقے سے وہ لوگ جو ہے فری میسن والے کام کرتے ہیں۔ پاک اسٹریٹ میں آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے وہاں بالکل جو ہے پاک جو ہوٹل ہے اس کے ساتھ ہی جو فری میسن کا وہ بالکل دفتر ہے، لیکن بالکل خفیہ ہے، کسی کو نہیں پتا ہے کہ اس کا کام کیا، اس کے ممبر کون ہے۔ تو ان کا کام جو ہے اس طریقے سے وہ جاری و ساری ہے، اور آپ بالکل بے خبری میں نہ رہیں، اور فوراً سے پیشتر جو ہے وہ کوئی مکمل شیخ کو تلاش کریں اور ان کے دامن میں جو ہے وہ چلے جائیں، کیونکہ اگر جب تک آپ اپنے ارد گرد حصار نہ کھینچیں گے تو آپ پہ جو ہے چاروں طرف سے جو ہے حملہ ہو رہا ہے، اسپریچول حملہ ہو رہا ہے، اس سے آپ بچ نہیں پائیں گے۔ بہت سی تفصیلات ہے، وہ علاج کے تعلق سے تھا کہ اس کا کیا علاج ہے، تو ویڈیوز تو بہت زیادہ طویل ہو جائے گا، تو اس کی اور بقیہ باتیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کے سامنے جو ہے میں انشاءاللہ اگر اللہ حیات رہی اور اللہ کی جو ہے تائید ساتھ رہی تو اس کو میں پیش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اس فتنے سے محفوظ و مامون رکھے، آمین یا رب۔